السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ ہمارے دین میں لوگوں نے نئے نئے کام کو ایجاد کر دیا جن کو عام طور سے کہتے ہیں بدعت۔ اور بدعت کی تعریف ہے دین میں ہر وہ نیا کام جس کی نہ تو اصل موجود ہو نہ کوئی اس کی بنیاد موجود ہو، اور اس کام کو لوگ بعد میں خود سے اپنی عقل سے ایجاد کر کے کہیں کسر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے اس کو کرنا چالو کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو دین ہے، اس کام کو کرنے سے ہم کو ثواب ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا۔ اور وہ لوگ ساری زندگی بدعت کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے ڈینجر جو گناہ ہے نا وہ اس معاملے میں تو بدعت ہے، کیونکہ بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بدعت کو تو دین سمجھ کے کرتا رہتا ہے۔ تو بدعت کو سمجھنے کے لیے جو ایک بہت ہی بہترین جو حدیث ہے، جو بہت ہی بہترین جو حدیث ہے، جو دلیل ہے جس سے بدعت کو آدمی آسانی سے بالکل سمجھ سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 2697، یعنی کہ 2697۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا ہے۔ حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اس کی روایت عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبد الواحد بن ابی عون نے سعد بن ابراہیم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697۔ الحمدللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ بالکل مرفوع حدیث۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل چالو کر دیا جو دین میں نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ الحمدللہ، بہت ہی کم شبدوں میں بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ آئیے ساری جتنی بدعتیں ایجاد ہیں ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، عام طور سے جو لوگ بدعتی لوگ مناتے رہتے ہیں، جیسے تیجا، 40واں، چھٹی، چلا، کونڈا، برسی، 11ویں، 12ویں، عید میلاد، شب معراج، 16 سید کے روزے، امام زابن باندھنا، ختنہ سیریمنی کرنا، فلا مانجھا، اٹن، شادی کی بدعتیں، میت کی بدعتیں، تو جتنی بدعتیں ہیں یہ دین میں نہیں ہیں، اس لیے یہ ساری کی ساری تمام کی تمام رد ہیں، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کو بیان کر دیا کہ اگر کسی نے، آئیے پھر سے آپ لوگ انشاءاللہ سن لیجئے۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اس کی روایت عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبد الواحد بن ابی عون نے سعد بن ابراہیم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں خود سے کوئی چیز کو ایجاد کر لیا جو ہمارے دین میں وہ پہلے سے موجود ہی نہیں تھی، تو وہ جو عمل جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے وہ رد ہے۔ تو بیچارے جتنی ان لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع حدیث ہے، جو نبی کا فرمان ہے، اس کے اکارڈنگ وہ تمام بدعتیں آٹومیٹک وہ رد ہیں۔ تو ہمارے جو بدعتی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ توبہ کریں بدعت سے،
اور وہ کام کریں جس کی جو دلیل ہے وہ دین اسلام میں موجود ہے. ٹھیک ہے، جو خود سے ایجاد کر دیا. ایک ہوتا ہے ایسا عمل جو دین اسلام میں پہلے سے موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، تبع تابعین کرتے تھے، چاروں ائمہ کرتے تھے، تب سے لے کے آج تک امت کر رہی ہے. تو وہ تو جو عمل ہے وہ دین ہے. لیکن تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، کنڈے، برسی، فاتحہ، 11ویں، نیاز، یہ سب نہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا، نہ صحابہ نے، نہ ہمارے اس کے بعد کے جو لوگ ہیں تابعین، تبع تابعین، ائمہ، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کس کا تیجا کیا، کس کا چالیسواں کیا، کس کے نام کی فاتحہ دی، کب بھیا یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف منائی. کوئی ثبوت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملتا، اور یہ لوگ اس کو معاذ اللہ دین سمجھتے ہیں. تو یہ خود سے ایجاد کر دیا ہے جو آٹومیٹک دین اسلام میں رد ہے. تو اتنا ہی آپ کو سمجھانا تھا کہ دین کو سمجھو بھیا. دین میں الحمدللہ سینکڑوں چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. ان سینکڑوں چیزوں کو جو کرنی ہے، جو ثابت شدہ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم ہزاروں چیزیں ہم خود سے ایجاد کر کے بدعت کرنا چالو کر دیا، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت دے، اور کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہو، عمل ثابت ہو، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعتی عمل سے ہمیں دور رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.